बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाजरीन, आजकल मुल्क में सियासत पर हर शख्स बात कर रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत कहां पहुंचा है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर राशिद संधू। तो चलिए उनसे बात करते हैं और तज्जिया करने की कोशिश करते हैं कि सियासी हालात किस डगर पर गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात करती हूँ और पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि 3.5 साल की कारकर्दगी इमरान खान की और जो नून लीग है, जो हुकूमत है मौजूदा, उसकी कारकर्दगी का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने वाकई में 3.5 साल ज़ाया कर दिए? देखिए जी, अगर मैं इस हालात जो मौजूदा हालात हैं, अगर उसका ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहराऊँ तो गलत नहीं होगा। इमरान खान को जिस मुल्क की हुकूमत दी गई और जिस अवाम पर हुकूमत दी गई, ये एक हजूम था। उसने हजूम को कौम बनाने की कोशिश की और हम उसके ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा जो मुद्दा है वो जांचना है कारकर्दगी। 3.5 साल की कारकर्दगी क्या है? मैडम, आपको मिस वेरिया यही बात बता रहा हूँ कि उसने एक हजूम को कौम बनाने की कोशिश की। हमारे यहाँ होता ये था कि अगर 2 काम हुए हैं, उस पर 1 करोड़ रुपया लागत आई है, तो 2 अरब रुपये मीडिया को या इश्तहारात की मत पे या अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगा के, तो उस पूरे के पूरे जो 2 अरब के काम को तो 4 अरब का करके दिखाया जाता था। इस हुकूमत ने ये किया, इसने 3.5 साल बेशुमार काम किए। कहाँ है? नज़र क्यों नहीं आते? जी, कहाँ है? यही तो मसला है कि वो कहाँ है। आपने 3 दिन पहले देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस का इफ्तिताह किया है, जो पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट के जो जाने वाले रास्ते पे चलाई जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि रोज़ाना 50,000 के करीब लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। आप मुझे ये बताएं कि 5-6 दिनों में, मतलब 8 दिन उनको हुकूमत में आए हुए हैं, और उसमें उन्होंने अभी तक अपनी पूरी कैबिनेट और अपनी काबीना नहीं बनाई, और उन्होंने मेट्रो का इफ्तिताह कर दिया। 5 दिन में तो बड़ी बस का टायर नहीं बनता। लेकिन डॉक्टर साहब, पीटीआई का ये स्टांस रहा कि 3.5 साल में क्या हो सकता है, तो आप चंद हफ्तों में या चंद दिनों में आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी नाकाफी है? मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमत की पहले हम कारकर्दगी की बात कर ले। मैंने आपको आपके क्वेश्चन में पहला जवाब ये दिया कि इसमें इमरान खान का कसूर है कि वो जितने काम किए उसने, वो पब्लिक को, उसकी जो टीम है वो उसको बराबरी नहीं करवा सकी। आप उनको लोगों तक पहुंचा ही नहीं सके। मैं बताता हूँ उसने काम क्या किए हैं। जब वो पहले दिन आया तो सबसे पहले उसने जो करंट खसारा था उसको कम करने की कोशिश की, जिसको जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो 2 दड़ों में तकसीम है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने फैसलाबाद की मुर्दा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम दिया। उसके बाद तीसरा काम उसका आता है, उसने वो बड़े डैमों पे काम शुरू किया जिसका इफ्तिताह परसों आपके शहबाज शरीफ ने किया, जाके उसने काम का चेक किया। लेकिन जब भी 3.5 साल से ये कहते रहे हैं कि हमारा जो डैम है ये लोगों का पैसा ज़ाया की जा रहा है और कोई डैम नहीं बनाया जा रहा। लेकिन जब भी हुकूमत बदलती है ऐसा ही होता है। पिछली हुकूमत प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करती है और इफ्तिताह आने वाले। मैडम, मैं इफ्तिताह की बात नहीं कर रहा, मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ जिस पे ये 4 साल अपोजिशन में बैठ के ये लोगों को बताते रहे हैं कि साकिब निसार ने इन डैमों का पैसा खाया, और पैसा खाने के बाद वो दुनिया से, यहाँ से चले गए, दुनिया से चले। ये सारी चीज़ें आप अगर इसको सामने रख के देखें तो ये वो सारे काम जिन पे आज शहबाज शरीफ जाके रोज़ाना सुबह 6 बजे उठ के तो मुख्तलिफ चीज़ों पे जाके वो फोकस कर रहे हैं, ये वो सारे वो काम है जो पिछले 30 सालों में तो नहीं हुए, लेकिन 3.5 साल की हुकूमत आपको वो करके दे के और उसका इफ्तिताह करके उसका संगे बुनियाद रख के प्रैक्टिकली करके दे के जा। चलिए बात करते हैं नून लीग पे। एक ये जो है लोगों की तरफ से ये एक सवाल उठता है कि इन्होंने सिर्फ सड़कें बनाई, तालीम नहीं दी, लेकिन इमरान खान ने तालीम पे कितना काम किया मुझे नज़र नहीं आता। जी मैडम, इमरान खान ने कितना काम किया। देखिए, इमरान खान जब इस हुकूमत में नहीं आया था तो तब से इसने अपने अपनी जो इसकी NGO है उसके तहत इसने दुनिया भर से
جو سب سے اچھی یونیورسٹیز ہیں اس طرح کی 2 یونیورسٹیز اپنی NGO کے تحت دی ہیں. جب یہ گورنمنٹ میں آیا, آپ کی سب سے بڑی بات کہ حفص آباد, آپ کا بہاول نگر, آپ کے کئی شہروں میں ایسی جو 10 سے 12-15 یونیورسٹی جن کا انہوں نے افتتاح کیا, لے آؤٹ بنایا اور اس پہ ورکنگ شروع کی. چونکہ ہم گجرانوالہ کی بات اگر کریں, گجرانوالہ میں بھی یونیورسٹی کی شدید ضرورت ہے. گجرانوالہ کی اگر بات کریں تو گجرانوالہ کے مطلب ویری فرینک کے یہاں پہ 3.5 سال میں ایک یونیورسٹی تو بن سکتی 3.5 سال نہیں, یہاں پہ 30.5 سال سے آپ کو کیا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے نہیں ہیں, آپ کے سیاستدان آپ کے نہیں ہیں. حفص آباد میں کیا ہے, وہاں پہ کیا کوئی بہت بڑا, لیکن ڈاکٹر صاحب 3.5 سال میں عمران خان نے کیوں نہیں یونیورسٹی, عمران خان نے کیوں دیا کہ آپ کا جہاں کے رہنے والے سیاستدانوں نے آپ کے موقف کو, آپ کی بات کو اسمبلی تک پہنچایا ہی نہیں ہے. یہ سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کو ادارے اور یہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں, دیکھیں سیاستدان آپ ووٹ دے کر جن کو چنتے ہیں, جن کو آگے بھیجتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے مسائل کو, آپ کے شہر کو ترقی دینے کے لیے جا کے اسمبلی میں بات کریں. آپ کے ہاں تو ایسا بندہ ہی کوئی نہیں. پہلی بات کہ یہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ کامیاب ہو کے اسمبلی میں نہیں گیا, ٹھیک ہے, اگر اسمبلی میں نہیں گیا. دوسری بات کہ جو کامیاب ہو کے نون لیگ کے لوگ اس شہر سے ہیں, اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں. مطلب آپ یہاں کے جو چند گنے چنے جو سیاستدان ہیں ان کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ عمران خان نے دعوے کیے تھے, پہلے 90 دن کا دعویٰ, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتے چلے گئے. تو جب ایک انسان خود, ایک لیڈر خود یہ دعوے کر رہا ہے, پھر ان دعووں پہ پورے نہ اترنا, یہ تو ایک سوال بنتا ہے نا عوام کی جانب سے. میں اس پہ یہ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا. آپ کیمرے کے اس سائڈ پہ بیٹھی ہیں اور جو آپ کے کیمرے کے اس سائڈ پہ بیٹھا ہے نا وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. جب عمران خان حکومت سے باہر تھا, اس کی جو اس کے ساتھ ٹیم تھی, وہ جو کام کر رہی تھی, اس نے جو اس کو بتایا تھا یا جو سینیریو اس کے سامنے تھا, اس کو دیکھتے ہوئے اس نے 90 دن کا آپ کو ٹائم تو دے دیا. لیکن جب آپ حکومت میں داخل ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس اقتدار آ جاتا ہے, اقتدار آنے کے بعد جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی. تو یہ پھر معذرت کے ساتھ یہ پھر نااہلی نہیں ہے کہ آپ, نااہلی نہیں ہے. آپ کو اپنے بیوروکریٹ سسٹم کا اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ سسٹم کا اور آپ کو اپنے اداروں کا اندازہ نہیں ہے. آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ کسی طور پر بھی آپ کو کام کرنے نہیں دیتی. مافیاز کو بھی پکڑ نہیں سکے, بے قابو ہیں. پکڑنے کے لیے خود مافیا بنا پڑتا ہے. ایک لیڈر مافیاز کو کنٹرول نہ کر پائے جس کے بڑے بڑے دعوے ہوں. جی ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ چینی کا بحران آیا, چینی کے بحران کے اندر جو سابقہ حکومت کے جو لوگ تھے سب کے سب انہی کی فیکٹریاں ہیں, انہی کے یہ گن گانے والے تھے. یہاں پہ جہانگیر ترین کے ساتھ آتا ہے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, مافیا کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی. ہاں تو یہ کرنا چاہیے تھا نا. نہیں کرنا چاہیے تھا. جو وہ کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا, لیکن جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے ساتھ دیکھیں کسی بھی قانون کو پاس کرنے کے لیے ٹیم کا انتخاب کرنا تو لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹیم کا انتخاب کرنا ضروری ہے. تو یہ لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو پھر اتنا غلط انتخاب کیوں کیا کہ آج یہ اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ٹیم کا انتخاب تو میں کروں گا, ٹھیک ہے, میں اس کی ایبلٹی دیکھ کے تو میں اپنی ٹیم کا انتخاب تو کروں گا. لیکن جب ٹیم کا انتخاب کرنے کے بعد پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پوری ٹیم کی رائے چاہیے ہوتی ہے. نہ صرف رائے چاہیے ہوتی ہے بلکہ ووٹنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
اس کو جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پالیسیز کے تحت جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر مہنگائی بھی اسی طریقے سے یہاں پہ بڑھی جس طرح کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی. یہاں ہمارے یہاں مہنگائی آنے کی جو وجہ تھی, مین وجہ تھی. لیکن بہرحال ہم یہ اگر کمپیریزن کریں تو اسمارٹ پالیسیز ہیں موجودہ حکومت کی, جبکہ عمران خان کے پاس یہ اہلیت نہیں. کیا اسمارٹ پالیسیز ہیں کہ آپ کے حکمران صاحب جس دن انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا ہے وزیر اعظم بننے کے بعد, انہوں نے کہا جی 10% تنخواہ بڑھا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم پینشن بڑھا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم مہنگائی نہیں ہونے دیں گے, ہم پیٹرول کو کنٹرول کریں گے. اگلے دن نیکسٹ ڈے, ویری نیکسٹ ڈے آپ کی 10% تنخواہ واپس لی گئی, 9 روپے چینی پر کے جی کے حساب سے بڑھائی گئی. اور آپ کے شاہد خان عباسی جب اپوزیشن میں تھے وہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. عمران خان پر بھی الزامات ہیں گھڑی کے اور دیگر چیزیں کچھ اور بھی کہ بیچ دی گئی ہیں عمران خان کی جانب سے, تو کرپشن کے الزامات صرف وہی لگا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو پروپیگنڈا جتنا بھی ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا آپ فوکس کریں تو پہلے اس کے پیچھے جو حقائق ہے ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. دنیا کا یہ رول ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا بیوروکریٹ یا کوئی سرکاری افیسر جب کسی کنٹری کے سرکاری دورے پر جاتا ہے تو اس کو گفٹ اور تحائف دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ تحائف دیے جاتے ہیں وہ لا کے آپ کو توشہ خانہ میں جمع کروانے ہوتے ہیں. آج سے 4 یا 5 سال پہلے جو توشہ خانہ میں تحائف جمع کرائے جاتے تھے ان میں قانون کے اندر امینڈمنٹ کر کے تو 15% جو اس کی قیمت ادا کر کے ان توشہ خانوں سے وہ تحائف آپ خرید سکتے ہیں. جب وہ آپ تحائف خرید لیتے ہیں تو ان کو آپ مارکیٹ میں بیچیں یا پاس رکھیں, یہ ایک لا ہے. ٹھیک ہے, یہ موجودہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح یہی رہا ہے کہ انہوں نے اس قوم کو جھوٹ, کرپشن اور ہمیشہ پروپیگنڈے کے ساتھ جیتنے کی کوشش کی ہے. عمران خان اب کی بار ایسا نہیں ہونے دیا جا رہا. عمران خان کے بارے میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ گھڑی اور وہ نیکلس اور وہ رنگ جو ہے وہ بیسکلی وہ توشہ خانہ سے خرید کیے گئے اس کے لا کے مطابق اور اس کو خرید کر ان کو بیچا گیا یا پاس رکھا گیا. یہ پروپیگنڈا بھی ہے. ابھی تک حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں. آپ کو صرف ایک پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے, کسی نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ کوئی بھی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی معاملات ہیں کسی کے اوپر بھی آج تک آپ کو کسی چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا, جبکہ عمران خان کی حکومت کا ایویڈنس آپ کو موجودہ حکومت دے رہی ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ بات ہو رہی ہے گزشتہ حکومت کی, تو ملک میں اخلاقی بحران بہت زیادہ ہو گیا. کہنے کو نوجوان سپورٹرز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ جائیے دیکھیے کہ طوفان بدتمیزی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ جو عمران خان کا جو پرابلم ہے اس نے یہ کیا کہ اس قوم کی جنریشن کو بات کرنا سکھا دیا. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام سوال جو عوام کی جانب سے کیے جاتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ حکومت اب جو ہے رولنگ میں ہے ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ حکومت جو بھی ہو اور لیڈر کوئی بھی ہو, عوام کا بھلا اور فائدہ وہ مد نظر رکھیں اور پاکستان ترقی کرتا رہے اور پاکستان یوں ہی آگے بڑھتا رہے. اب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. اللہ نے کے بعد.